ملک بھر میں عام انتخابات کے انعقاد میں ایک ماہ سے کم عرصہ باقی ہے، جبکہ ملک کی سابقہ حکمران جماعت پی ٹی آئی کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ ملک کی سیاسی تاریخ میں سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد پارٹی ورکروں کے ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کے حوالے سے 9 مئی کا دن غیر معمولی واقعات کے دن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان واقعات کے نتیجے میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد مقدمات کا سامنا کر رہی ہے۔ کچھ ایسے رہنما اور کارکن بھی ہیں جو ابھی تک پولیس کو مطلوب ہیں۔ ملک میں انتخابی عمل شروع ہوتے ہی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے نکلنے والے کئی رہنماؤں اور کارکنوں کو پولیس نے ریٹرننگ افسران کے دفتر کے اندر اور باہر سے بھی گرفتار کیا۔ ایسے میں ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ صوبہ پنجاب کی پولیس ایسی مربوط حکمت عملی بنا رہی ہے کہ انتخابی مہم کے لیے نکلنے والے ایسے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا جائے جو 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ اس حوالے سے پولیس نے 9 مئی کے اشتہاری اور دیگر ملزمان کے خلاف غیر اعلانیہ کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کی آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگز کی ٹیموں کو گرفتاریوں کے ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 9 مئی کے واقعات پر صوبائی دارالحکومت لاہور میں دہشت گردی کے 14 مقدمات جبکہ 49 مقدمات دیگر سنگین دفعات کے تحت درج ہوئے تھے، جبکہ لاہور پولیس نے 1035 ملزمان دہشت گردی کے مقدمات اور 884 ملزمان دیگر مقدمات میں گرفتار کیے، جن میں سے کئی ضمانتیں منظور ہونے کے بعد باہر آ چکے ہیں۔ پولیس ڈیٹا کے مطابق دہشت گردی کے مقدمات میں جیلوں میں اب 741 ملزمان ہیں، جبکہ دیگر مقدمات میں 318 ملزمان کو جوڈیشل حوالات میں رکھا گیا ہے۔ باقی تمام ملزمان ضمانتوں پر ہیں یا ان کے خلاف مقدمات ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح 104 ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ایسے افراد جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے اور عدالتیں ان کو اشتہاری قرار دے چکی ہیں، ان کی تعداد 342 ہے۔ تحریک انصاف کا الزام ہے کہ 9 مئی مقدمات کی آڑ میں پولیس انتخابی مہم کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کیا تحریک انصاف کے کارکنان کو 9 مئی کی آڑ میں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس سے متعلق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کا کہنا ہے کہ پولیس صرف اور صرف عدالتی احکامات پر عمل کر رہی ہے۔ اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں سارا سال ہی جاری رہتی ہیں۔ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ پولیس صرف قانون پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق تیسرے دنیا کے ملکوں میں کبھی ایک سیاسی جماعت، کبھی دوسری پارٹی اور کبھی تمام سیاستدانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحریک انصاف کے کھاتے میں تو کئی ایسی بے احتیاطیاں، غلطیاں شامل ہیں جو اس کی مشکلات کا سبب بنی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اسے آسانی سے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا، شاید آگے چل کر ہو، جبکہ انٹرا پارٹی الیکشن جس انداز میں کرائے گئے اس کے سخت ناقدین خود کو پارٹی کا بنیادی رکن کہلانے والوں میں سے نکل آئے اور الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو خود پارٹی کے بنائے قواعد کے منافق قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کے باعث ایک طرف پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر داخلی تنازع ہے اور امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل نہ دی جا سکی، دوسری جانب منگل تک پی ٹی آئی کا نام ان 145 جماعتوں میں شامل نہیں تھا جن کے انتخابی نشانات کی فہرست الیکشن کمیشن سے ریٹرننگ افسروں کو بھیجے گئے ایک مراسلے کا حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے مراسلے میں 12 سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے نام انتخابی نشانات والی پارٹیوں کی حیثیت سے موجود نہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز کمیشن کی طرف سے دیے گئے انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کریں گے۔ مراسلے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کو متعلقہ انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کسی آزاد امیدوار کو نہ دیے جائیں۔ ایک طرف یہ منظرنامہ ہے، دوسری جانب پی ٹی آئی کے اسیر بانی چیئرمین کو راولپنڈی پولیس نے جی ایچ کیو پر حملے سمیت پرتشدد واقعات کے کم از کم 1 درجن کیسز میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور سابق خاتون اول بشرا بی بی پر توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کی ہے۔ ملزموں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے، جبکہ 20 گواہوں کی فہرست احتساب عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ 190 ملین ریفرنس میں 17 جنوری کو فرد جرم عائد ہوگی۔
इस मंजरनामे में बानी पीटीआई को भी चाहिए कि ठंडे दिमाग से सूरत हाल का सामना करें। वो जिस कैफियत से आज दो चार हैं, इससे माजी में कई सियासतदान दो चार होते रहे हैं। इसलिए अपनी पार्टी के पुरजोश कारकुनों को होश से काम की तलकीन करें, वरना इन मुश्किलात से उनकी जान छूटना मुमकिन दिखाई नहीं देता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।